بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک گناہ گار مسلمان تھا، فکر آخرت سے غافل تھا۔ ایک دن رات کے وقت میں کھیتوں میں پانی لگانے گیا۔ کھیتوں کے ساتھ قبرستان تھا۔ جوں ہی میری نظر قبرستان پر پڑی، میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے دیکھا کہ مردے قبروں سے نکل کر اپنی قبروں کے اوپر کفن پہنے بیٹھے ہیں۔ خوف کے مارے میں وہاں سے بھاگنے لگا تو اچانک آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور میں اپنی تھوڑی سی نیند پوری کر کے کھیتوں کی طرف نکل آیا تھا، کیونکہ آج پانی کی باری میری تھی اور مجھے آج اپنے کھیتوں میں پانی لگانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا۔ اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا اور کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے ماحول بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اس وقت سارا گاؤں سو رہا تھا اور کوئی بھی گلیوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف میرے جیسے ہی وہ لوگ جن کی پانی کی باری تھی وہی اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر جلدی جلدی کھیتوں میں پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو مجھے سردی بھی بہت لگ رہی تھی اور اوپر سے اتنے سناٹے نے جیسے مجھے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنا کام مکمل کروں اور پھر واپس آ کر تھوڑی دیر اور سو جاؤں، کیونکہ نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ بار بار میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ لیکن پانی لگانا بھی ضروری تھا۔ اگر آج پانی نہ لگتا تو اگلے ہفتے تک پھر مجھے انتظار کرنا پڑنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی باری کو ضائع نہیں کیا اور کھیتوں کی طرف نکل آیا۔ گھر سے کھیت تک کا فاصلہ تقریباً 20 منٹ کا تھا، جسے میں نے تیز تیز قدموں سے 15 منٹ میں عبور کر لیا اور کھیتوں میں پہنچ چکا تھا۔ کھیتوں میں بھی اس وقت اندھیرا اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا، کیونکہ یہ کھیت قبرستان سے ملحق تھے اور ان کے ساتھ قبرستان تھا۔ اس وجہ سے اکثر جب میں رات کے وقت پانی لگانے کے لیے آتا تو مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے عجیب طرح کے وسوسے اور خیالات آتے تھے، اسی لیے میں سارے راستے آیت الکرسی پڑھتا رہتا تھا اور خود اماں بھی میرے اوپر دم وغیرہ کرتی رہتی تھیں۔ ہماری زمین تھی اور کافی مہنگی تھی، ہم اسے بیچ نہیں سکتے تھے، اسی لیے میں خود ہی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں پانی کا رخ اپنے کھیت کی طرف موڑا اور وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ کھیتوں میں پانی جانے لگا اور آہستہ آہستہ کر کے سارا کھیت سیراب ہونے لگا اور میں وہاں پر چارپائی بچھا کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے کافی وقت یہاں پر لگ جانا تھا، اس لیے اتنی دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ پانی آہستہ آہستہ کھیتوں میں جا رہا تھا اور ویسے ویسے میرا دل سرشار ہو رہا تھا۔ اپنی اگائی گئی فصل کو اس طرح لہراتا ہوا دیکھنا ایک بہت اچھا اور خوشگوار تجربہ تھا، اور میں جب اپنی فصل کو اس طرح تیار دیکھتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میں سہانے مستقبل کے خوش کن خیالات میں کھو جاتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس دفعہ کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے اور مجھے کافی اچھا منافع حاصل ہوگا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار میں اپنی شادی کروا لوں گا، کیونکہ میری خالہ کی بیٹی چندہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ہمارے ہاں شادیاں تبھی کی جاتی ہیں جب فصل اچھی ہو، اور پھر فصل کاٹنے پر ہی گاؤں میں تاریخیں رکھی جاتی تھیں۔ ایک دم ہی کتنی ساری شادیاں آ جاتی تھیں اور سارا گاؤں دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا۔ مجھے بھی اپنی شادی کا ارمان تھا، کیونکہ چندہ مجھے پسند تھی اور میں اس کے ساتھ ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب بس کچھ دنوں کی ہی دوری باقی تھی۔ چندہ کے خیالوں میں کھوئے ہوئے اچانک میرا دھیان قبرستان کی طرف چلا گیا۔ یہ قبرستان میرے کھیتوں کے ساتھ ہی تھا اور میں اکثر اس سے نظریں چرا کر ہی رکھتا تھا، کیونکہ مجھے پھر وہم ہوتا تھا اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت جب میری نگاہ قبرستان پر پڑی تو ایک خوفناک منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اپنی زندگی میں ایسا خوفناک اور دہشت ناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اس وقت قبر سے سارے مردے باہر نکلے ہوئے تھے اور کفن میں لپٹے ہوئے اپنی اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے کا سارا قبرستان اس وقت مردوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے
ان سب نے سفید رنگ کا کفن لپیٹ رکھا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میری تو چیخیں بلند ہو گئیں۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا جس نے مجھے سہما کر رکھ دیا تھا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا نام دلاور ہے اور میں ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا ہوں۔ آج کل کے جوان لڑکوں کی طرح میرے اندر بھی ایک لاابالی پن اور عیاشی کا نشہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یوں تو میرا تعلق ایک عزت دار گھرانے سے تھا۔ گھر میں ابا کے مرنے کے بعد چونکہ میں اکلوتا مرد تھا، اسی وجہ سے ساری ذمہ داریاں میرے سر پر آن پڑی تھیں۔ میری بہنیں اور میری ماں ذکر الہی اور نماز اور قرآن کا بہت اہتمام کرتی تھیں، جبکہ میں ان چیزوں سے بہت غافل تھا۔ میں اکلوتا تھا اور اپنے باپ کی محبت توجہ کے باعث میں بہت زیادہ لاڈلا تھا، اور کافی حد تک خود غرض بھی تھا۔ ابا نے کبھی میرے منہ سے نکلنے والی کسی فرمائش کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ میری فرمائشوں کو فوراً پورا کر دیتے۔ ابا کی زندگی میں مجھے کبھی کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ میں ابا کے ساتھ اگر کھیتوں میں آتا بھی تو صرف کھیلنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی کھیتوں کے کام کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ بس ابا ہمیشہ جب بھی اپنے کھیتوں اور فصلوں کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی محبت سے کرتے۔ جب بھی اپنی زمین کے بارے میں بتاتے تو فخر کے احساس کے ساتھ بتاتے تھے، اور میں ابا کو دیکھتا رہ جاتا تھا، کیونکہ ایسے میں ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی دکھائی دیتی تھی۔ ہمارے کھیتوں کے ساتھ ایک قبرستان ملحق تھا۔ شروع سے ہی میں اس قبرستان کو دیکھتا آ رہا تھا، لیکن نہ تو مجھے کبھی اس قبرستان سے خوف آیا تھا اور نہ ہی کبھی میں اس قبرستان سے ڈرا تھا، بلکہ میں تو اکثر دور بیٹھے اسے دیکھتا تو چند لمحوں سے زیادہ نہیں دیکھتا تھا۔ یہ قبرستان بھی شروع سے ہی یہاں پر تھا۔ ایک بار ابا نے بتایا تھا کہ یہ قبرستان اچانک ہی وجود میں آیا تھا، کیونکہ پہلے جو قبرستان تھا وہ گاؤں سے کافی باہر تھا، اور جب وہ اپنے مردوں کو گاؤں والے وہاں تک لے کر جاتے تو پھر اس کے بعد دوبارہ بھول ہی جاتے تھے۔ وہاں آنا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس قبرستان کو بنایا تھا۔ یہ زمین چونکہ خالی پڑی تھی اور یہاں پر خود رو پودے اگ گئے تھے، لہٰذا گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان پودوں کو صاف کیا، اور وہاں پر ساری زمین کو سیدھا کرنے کے بعد انہوں نے اسے قبرستان کے لیے مختص کر دیا۔ یہ اچھی خاصی بڑی زمین تھی، جیسے کوئی بڑا میدان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے قبرستان ہی سمجھا جانے لگا، اور یہاں پر گاؤں والے اپنے پیارے دفنانے لگے۔ چونکہ ارد گرد سب کی اپنی اپنی زمین اور باغات تھے، اسی لیے جب بھی کوئی اپنا زمینوں پر آتا تو اکثر اپنے پیاروں سے ملاقات کر کے ہی اپنے کام پر جاتا۔ یوں اس قبرستان کی بدولت لوگوں کا اپنے مردوں سے رابطہ بحال رہ گیا تھا۔ ابا نے جب مجھے یہ بتایا تھا تو میں نے بڑی بے دلی سے یہ تفصیل سنی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں ابھی 22 برس کا ہی ہوا تھا، ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ گاؤں میں زیادہ تر زمینداری کی طرف ہی توجہ دی جاتی ہے اور نوکریوں کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا، اسی لیے ابا کا بھی یہی خیال تھا کہ میں زمینداری کی طرف ہی دھیان دوں گا۔ لیکن سچ کہوں تو نہ تو مجھے زمینداری میں دلچسپی تھی اور نہ ہی کسی نوکری کے کرنے میں، لیکن ابا کی خاطر میں نے زمینداری میں دلچسپی لی اور یہاں پر اپنی فصلیں اگانے میں محنت کرنے لگا، کیونکہ ابا ہمیشہ اپنی زمین اور فصل اور اپنے کھیتوں کے بارے میں بہت محبت اور فخر سے بات کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے مرنے کے بعد میں نے انہی میں اپنا دھیان لگایا اور دل لگا کر کام کرنے لگا۔ ابا نے اپنی زندگی میں میری 2 بہنوں کو تو گھر بار کا کر دیا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد باقی 2 کو بھی میں نے بیاہ دیا اور میری یہ ذمہ داری ختم ہوئی تھی۔ اسی دوران اماں نے میری خالہ کی بیٹی چندہ کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اور میں اس رشتے سے بے حد خوش تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری شادی چندہ سے ہو، اور اماں نے نہ جانے کیسے یہ بات جان لی تھی۔ اسی وجہ سے اب طے یہی ہوا تھا کہ اب کی بار جو فصل اچھی ہوگی اسی کے بعد ہی میری اور چندہ کی شادی کی جائے گی۔ لیکن آج رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نیند تو آ گئی تھی،
کیونکہ میں نے آدھی رات کے وقت اٹھ کر اپنے کھیتوں کا پانی لگانے جانا تھا، اور آج کھیتوں میں پانی لگانے کی باری میری تھی۔ لیکن اچانک آدھی رات کے وقت جب میں کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے گیا تو قبرستان میں دکھائی دینے والے اس منظر نے میری جان نکال دی تھی۔ میں ایک دم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی۔ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو اپنے گھر کا منظر نظر آیا، اور یہ دیکھ کر میں نے گہرا سانس بھرا، کیونکہ وہ اور کچھ نہیں، میرا ایک خواب تھا۔ اس نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اس خواب کی دہشت اٹھنے کے بعد بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور اس خواب کی وجہ سے میرا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور جسم پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اٹھ کر نلکے تک آیا اور نلکا کھول کر ڈھیروں ڈھیر پانی اپنے اوپر گرایا۔ اس کے بعد میں نے 2 گلاس پانی پیا اور دوبارہ آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ خواب میں دکھائی دینے والے قبرستان کے اس منظر نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ خواب کسی بات کا اشارہ ہے، لیکن کس بات کا، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ مجھے ابھی پانی لگانے کے لیے جانا تھا، لیکن اس خواب کی وجہ سے میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں گھر سے باہر نکلوں۔ اس خواب نے مجھے کچھ ایسا ہی خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں حالانکہ ایک نوجوان آدمی تھا، لیکن پھر بھی اپنے ڈر کے باعث گھر سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ کھیتوں کا پانی لگانا بھی ضروری تھا، لیکن مجھ سے اس وقت ایک قدم بھی اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ میں ساری رات اسی طرح اپنی چارپائی پر بیٹھا رہا۔ صبح ہو گئی تو اماں نماز کے لیے اٹھی تو انہوں نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پریشانی سے میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، دلاور پتر، کیا بات ہے؟ تو نے تو کھیتوں کو پانی لگانے جانا تھا، کیا ہوا، گیا نہیں؟ اماں نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ میں بے اختیار اماں کے سینے سے لگ گیا۔ میرا وجود اس وقت سرد پڑا ہوا تھا، لیکن اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک رہی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر تھپکتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے پتر؟ تو مجھے پریشان کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ اماں نے محبت سے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے مجھے کہا، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ اماں کو کیسے اپنے خواب کے بارے میں بتاتا اور کیسے یہ ظاہر کرتا کہ ایک خواب کو دیکھ کر میں اتنا پریشان ہو گیا کہ گھر سے نکل ہی نہیں سکا اور کھیتوں کو پانی لگا نہیں سکا۔ تاہم اماں مجھے کافی دیر تھپکتی رہیں اور نہ جانے کون کون سی صورتیں میرے اوپر پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ میں اب کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا اور اماں کی گود میں ہی سر رکھ کر سو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی طرح ہی اماں کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا، اور اماں بڑے صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ ایک دم مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ارے پتر، تو ایسے ہی سو گیا تھا، اس لیے پھر میں نے تیری نیند نہیں خراب کی اور یوں ہی بیٹھی رہی۔ اماں نے محبت سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا اور پھر پوچھنے لگیں، اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ اب تو ٹھیک ہے نا؟ اماں کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میں فوراً بولا، جی اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے آہستہ لہجے میں اماں کو جواب دیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ رات والا خواب ابھی بھی میرے دماغ میں اسی طرح موجود تھا، اور جیسے ہی میں اس منظر کا سوچتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اماں نے مجھے زبردستی ناشتہ کروایا اور کہنے لگیں، مجھے تیری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تو ایسا کر، ڈسپینسری سے جا کر اپنے لیے دوا لیا۔ ماں کو شدید پریشانی ہو رہی تھی، اور وہ میرے معاملے میں ایسی ہی تھی، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے وہ میرے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتی تھیں۔ لیکن اماں کو تسلی دے کر میں نے یہی کہا کہ میں مسجد کے امام صاحب کے پاس جا رہا ہوں، میں ان سے دم کرواؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اماں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، ہاں مجھے یقین ہے کہ تجھے نظر ہی لگی ہے، میرا بیٹا لگتا بھی تو اتنا سونا گبرو جوان ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر پھر سے میرے اوپر صورتیں پڑھ کر پھونکی تو میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں امام مسجد کے پاس جا رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں مجھے انہیں اس معاملے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ یقیناً مجھے کوئی اچھا مشورہ ہی دیں گے، اور اسی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف چلا آیا۔ وہ اس وقت بچوں کو قرآنی تعلیم دیتے تھے، اور اس وقت ان کے پاس کافی بچے موجود ہوتے تھے۔ مسجد کے قریب پہنچتے ہی مجھے دور سے ہی بچوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔
وہ بچے اپنا اپنا سبق دہرا رہے تھے اور ان کی بلند آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ میں جلدی سے مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف اپنے جوتے اتار کر متلاشی نظروں سے امام صاحب کو دیکھنے لگا جو مجھے سامنے ہی بیٹھے ہوئے دکھائی دے گئی۔ میں ان کے پاس آیا اور ادب سے سلام کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا۔ بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے ذرا اونچا بولنا پڑ رہا تھا کیونکہ اس وقت تمام بچے اپنا سبق دہرا رہے تھے اور ان کی بلند آواز ہماری گفتگو میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ میں قدرے اونچی آواز میں بولا، امام صاحب مجھے دراصل آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، ایک خواب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کل رات سے جب سے وہ خواب آیا ہے مجھے اس وقت سے بے چینی لگی ہوئی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس خواب کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا۔ میں کل رات سے بہت ڈر گیا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ خواب کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ میں نے امام صاحب سے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے میاں بتاؤ تم، آخر وہ خواب کیا تھا۔ امام صاحب نے جب مجھ سے کہا تو میں نے ڈرتے ہوئے لہجے میں انہیں رات کا وہ خواب بتا دیا۔ میں نے انہیں ایک ایک تفصیل سے آگاہ کیا تھا، حالانکہ اس تفصیل کو دہراتے ہوئے خود میں ڈر رہا تھا اور خوف ایک بار پھر میرے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ لیکن امام صاحب کو جب تک اس سب کے بارے میں آگاہ نہ کرتا تب تک مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آخر وہ خواب کس چیز کا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ میرا خواب سن کر امام صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش سے ہو کر رہ گئے تھے اور پھر کہنے لگے، برخوردار تم عصر کے بعد میرے پاس آنا، ابھی میں ذرا بچوں کو پڑھا کر فارغ کروں، پھر تمہارے خواب کی تعبیر نکالتا ہوں۔ عصر کے بعد میرے پاس ضرور آنا۔ امام صاحب نے یہ کہتے ہوئے مجھے تاکید کی تو میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی بچوں کے اتنے شور میں کہاں بات ہونی تھی، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ اب عصر کے بعد چکر لگاؤں گا، دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوا میں مسجد سے باہر نکل آیا تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ امام صاحب کتنی دور تک میری طرف دیکھتے رہے تھے۔ میں اس کے بعد گھر تو نہیں گیا تھا بلکہ اپنے ایک دوست کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دراصل میں اپنے ذہن کو بٹانا چاہتا تھا اور اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ خواب کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کس طرح اس منظر سے اپنی جان چھڑاؤں۔ خدا کر کے یہ وقت گزر ہی گیا تو میں عصر کے بعد امام صاحب کے پاس چلا آیا۔ اس وقت مسجد میں اکا دکا لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صاحب کسی کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو پھر مجھے دیکھ کر میرے پاس چلے آئے اور بڑی تسلی سے بیٹھ کر کہنے لگے، ہاں کہو میاں کیسے ہو؟ امام صاحب نے حال پوچھا تو میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، امام صاحب میں ٹھیک ہوں، بس اس خواب کی وجہ سے بہت بے چینی لگی ہوئی ہے۔ رات سے نہ تو میں سو پایا ہوں اور نہ ہی مجھے ایک لمحے کے لیے چین آیا ہے، بلکہ اس خواب کے منظر نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور بار بار نظر آنے والا وہ منظر میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی دلی کیفیت امام صاحب کے سامنے بیان کی تو وہ کہنے لگے، بیٹا وہ خواب بالکل ٹھیک تھا اور تمہیں اس خواب نے پریشان کیا ہوا ہے تو وہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ دراصل تمہارا خواب اس لیے ہے، اس کی تعبیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہو اور تم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کیا ہوتی ہے اور آخرت میں کیا ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تم نے اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر لیا ہے اور اس دنیا کے مزوں میں تم کھو گئی ہو کہ تمہیں ذرا بھی اس چیز کا دھیان نہیں ہے کہ تمہیں آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تمہیں ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوں اور جن کو کر کے تم اللہ کے نزدیک اس کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، لیکن تم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے بلکہ اپنی دنیا کی زندگی میں کھو کر آخرت کی فکر کرنا بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے اور تمہیں وہ خواب ایک اشارہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو درست کر لو۔ یوں سمجھو اللہ چاہتا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور اس کی ہدایت پر چلتے ہوئے تم فلاح پالو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک اشارے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فکر آخرت میں مبتلا ہو جاؤ، صرف دنیا کو ہی سب کچھ مت سمجھو، اپنی آخرت بھی بنائے رکھو۔ اگر آخرت اچھی بنے گی تو پھر ہی تم فلاح پاؤ گے، اور اگر آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں تو شاید کامیاب ہو جاؤ،
آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ امام صاحب نے جب مجھے یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دینے کے لیے یہ خواب دکھایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں امام صاحب سے کیا کہوں، کیونکہ اس وقت امام صاحب کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے تو کبھی اللہ کے حقوق کی فکر ہی نہیں کی تھی، نہ ہی میں کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آیا تھا۔ آج بھی اپنی ضرورت آن پڑی تو امام صاحب کے پاس چلا آیا، ورنہ شاید آج بھی نہ آتا۔ اللہ نے مجھے کیسا آئینہ دکھایا تھا، کیسا خواب دکھایا تھا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور میں جو آج تک اپنے آپ کو ایک بہت کامیاب مرد سمجھ رہا تھا، اب جان پایا تھا کہ میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا عظیم الشان رب ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، اور اسی وجہ سے اس نے مجھے وہ خواب دکھایا۔ میں اس وقت آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بے اختیار نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ میرے پاس ایک بھی ایسا عمل نہیں تھا جو میں اللہ کے حضور پیش کر سکتا اور آخرت کے دن اس سے اپنے لیے بخشش مانگ لیتا۔ میری آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگے۔ امام صاحب نے مجھے رونے دیا، اور تب ہی کچھ دیر کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، تو بہت خوش قسمت ہے جو اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، اور یہ سنہرا موقع اب تم ضائع مت کرنا، بلکہ اس کی راہ پر چل نکلو اور بہتری پالو، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو۔ جب تم اس کی طرف بڑھو گے تو وہ تمہاری طرف 10 قدم دوڑ کر آئے گا، تمہیں سمیٹ لے گا۔ اس لیے اپنے رب کو پہچانو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ امام صاحب نے مجھے آخر میں جب یہ کہا تو میں بے اختیار امام صاحب کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگا کر رونے لگا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے میں نے کہا، امام صاحب، میں واقعی بہت گناہ گار ہوں۔ میں نے کبھی اللہ کی فکر نہیں کی، کبھی اس کے دیے ہوئے احکامات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اس نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو آخر وہ کس لیے دی ہیں؟ کیا وہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے یا وہ میرا حق ہے؟ میں کبھی یہ جان ہی نہیں پایا۔ نہ میں کبھی اس کے حضور شکرانے کے لیے جھکا، اور نہ ہی میں کبھی اس کے حضور کچھ مانگنے کے لیے جھکا۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ میں اب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلوں گا، اور جیسا وہ چاہتا ہے انشاءاللہ ویسا ہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرا اس راستے میں ساتھ ضرور دینا تاکہ میں لڑکھڑا نہ جاؤں۔ میں نے امید طلب نظروں سے امام صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار مسکرا دیے اور کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں جب جب میری ضرورت پڑے گی تم یہاں میرے پاس آ جانا، میں تمہاری خاطر یہاں پر موجود ہوں۔ امام صاحب نے خوش دلی سے مجھے کہا تو میں بے اختیار ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اس وقت جو میری دلی کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک میں کچھ تو پسندیدہ تھا کہ اس نے مجھے اپنی ہدایت کے لیے چنا، اور اس نے میری بہتری کے لیے مجھے وہ خواب دکھایا تاکہ میں اس خواب کے ذریعے یہ جان سکوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور اب آج اس بات کو گزرے ہوئے اتنے برس ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو وہ خواب بھلا پایا ہوں اور نہ ہی اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہوں۔ میں وہی کرتا ہوں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلوں، کیونکہ میں فلاح پانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے دن جب اللہ کے روبرو پیش ہوں تو میرے ہاتھ میں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک اعمال ہوں، اور میں ان اعمال کو اللہ کے حضور پیش کر سکوں اور وہ میری بخشش فرما سکے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اس میں ضرور کامیاب ہوں گا اور ایک دن فلاح پا جاؤں گا۔